ناظرین، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ شخصیات کے مابین تقابل کو فروغ دے کر عامۃ الناس کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں۔ میں تقابل کے بہت سخت خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دو شخصیات میں تقابل کرتے ہیں تو کسی ایک کو اعلیٰ اور کسی کو ادنا بناتے ہیں۔ مثلا آپ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں تقابل کریں، چونکہ دونوں کا محاذ سیاسی ہے اور عوام میں ان کا اثر و رسوخ بھی سیاست کے اعتبار سے نمایاں ہے، تو لازم بات ہے کہ جب بھی آپ ان میں تقابل کریں گے تو کسی ایک کو سیاسی اعتبار سے اعلیٰ بنائیں گے اور کسی کو ادنا بنائیں گے۔ اور اگر اسی طرح میں مذہبی شخصیات میں سے ایک مثال شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی دوں اور ان کے مابین تقابل کروں، تو لازمی بات ہے کسی ایک کو اعلیٰ اور کسی ایک کو ادنا بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ تقابل کے لیے اصول ہے کہ جب بھی آپ دو شخصیات میں تقابل کریں گے تو کوئی اعلیٰ بنے گا اور کوئی ادنا۔ بار طور میں ان لوگوں کی طرح اس ذہنی اختراع پر بھروسہ نہیں کرتا کہ میں شخصیات کے مابین تقابل کروں، اور بالخصوص ان شخصیات کے مابین جن کا مقام اہل سنت میں مسلم ہے، جیسے یہ منہ پھاڑ کر صحابہ اور اہل بیت کے مابین تقابل کرنے لگ جاتے ہیں، پھر صحابہ اور صحابہ میں تقابل کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھا کر خلفاء الراشدین جنہیں رسول کریم نے ہدایت کا مینارہ قرار دیا، ان کے مابین تقابل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں ایسی سوچ کرنے والوں پر حیرت کرتا ہوں کہ یہ کس قدر حوصلہ اپنے دامن میں رکھتے ہیں کہ جو تقابل رسول کریم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین اور اکابرین امت نے نہیں کیا، یہ ان ہستیوں کے مابین تقابل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش اور ابہام پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جس طرح اہل سنت میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مسلم ہے، اور اہل بیت اطہار میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام مسلم ہے، تو اگر ہم ان ہستیوں کے مابین تقابل کرتے ہیں تو پھر عین ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم اس کی پاسداری نہ کر سکیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ان ہستیوں کے مابین تقابل نہیں کیا۔ جب رسول کریم نے نہیں کیا، پھر رسول کریم سے تربیت پانے والے خلفاء نے نہیں کیا، پھر ان خلفاء کا زمانہ پانے والے اور رسول کریم کی معیت کا فیض پانے والے صحابہ نے نہیں کیا، اور پھر صحابہ سے تعلیم اور تربیت پانے والے، ان سے اکتساب فیض کرنے والے تابعین نے نہیں کیا، پھر تابعین سے متابعت رکھنے والے تبع تابعین نے نہیں کیا، تو پھر کیوں کر جو کام ہمارے اکابرین صلحاء امت اولیاء کاملین نے نہیں کیا، ہم اس کام کو فروغ دے کر امت میں فتنے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو علی اور معاویہ کے مابین تقابل کرنے کی روش آپ نے شروع کی ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہی ہے اور امت میں فتنہ و فساد پیدا کر رہی ہے۔ پھر لوگ تقابل کا دروازہ کہیں اور جا کر کھولتے ہیں، اور اس تقابل کے دروازے سے خیر نہیں نکلتی ہے، پھر کسی کو اعلیٰ بنایا جاتا ہے اور کسی کو ادنا بنایا جاتا ہے، اور آپ اعلیٰ اور ادنا بنانے کا دروازہ ان شخصیات کے لیے کھول رہے ہیں کہ جنہیں رسول کریم نے ہدایت کا مینارہ بنایا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ مجھے 100 گالیاں دیں، میری فکر سے اختلاف کریں، میرے نظم سے اختلاف کریں، لیکن کم از کم ان شخصیات کے مابین تقابل کو فروغ نہ دیں جو شخصیات اپنا مقام مسلم رکھتی ہیں اور جن کے لیے حفظ مراتب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود طے کیے ہیں۔ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔